میرے عزیز ساتھیوں اور طلباء و طالبات، آپ حضرات تک جو انویٹیشن پہنچا تھا اس انویٹیشن میں، اس دعوت نامہ میں کچھ ایسی باتیں لکھی گئی تھی جو اس وقت اور حالات کی عکاسی تھی، اس ملک میں بھی اور پوری دنیا میں جو ہماری حالت ہے، جو کرائسس ہے، یہ انپریسیڈنٹڈ ہے۔ ایسی کرائسس کبھی نہیں آئی تھی۔ کرائسس تو ایسی بھی آئی جب چنگیز خان کی فوج نے 10 لاکھ 20 لاکھ مسلمانوں کو تحت دیکھ کیا، لیکن وہ کرائسس بھی اس سے چھوٹی تھی۔ وہ اس لیے چھوٹی تھی کیونکہ اس وقت جو لوگ تھے ان کے اندر ایمان کا احساس تھا، ان کو اپنے مسلمان ہونے کا احساس تھا۔ وہ کون ہیں، وہ کیا ہیں، ان کی تاریخ کیا ہے، ان کے آباء و اجداد کون تھے، ان کی بنیادیں کہاں ہیں، یہ ان کو پتا تھا۔ اس لیے اس دور میں پھر سے مسلمان سنبھل گئے، مگر اس وقت یہ دور اس سے بھی زیادہ خطرناک اور گیا گزرا ہے، اس لیے کہ ہمارے اندر یہ احساس ہی نہیں ہے who we are, what is our responsibility، ہم کس لیے بھیجے گئے، ہم دنیا میں کیوں آئے ہیں۔ ہم میں اور ہمارے ساتھ پڑھنے والے ایک غیر مسلم طالب علم میں کیا فرق ہے؟ صبح جاگنے سے لے کر رات کو سونے تک اور پیدا ہونے سے لے کر موت تک جو ایکٹیویٹیز ہماری ہوتی ہے، ان میں اور ہم میں کوئی فرق دکھائی نہیں دیتا ہے۔ ان کی سوچ، ان کا اخلاق، ہماری سوچ، ہمارا اخلاق، وہ سب برابر ہے، کوئی فرق نہیں ہے۔ تو ہمارے اندر یہ احساس پیدا ہو، ہم اپنے آپ کو پہچانیں اور اپنی رسپانسبلٹیز کو سمجھیں۔ اس کریٹیکل سچویشن سے کیسے نبٹنا ہے، اس کریٹیکل سچویشن سے کیسے ڈیل کرنا ہے، وہ خوبصورت انداز میں اور اس طرح کہ جو آج ہمارا دشمن ہے، جو ہمارے خون کے پیاسے ہیں، وہ ہم سے محبت کرنے لگے۔ محبت کرنے لگے ہی نہیں، بلکہ وہ ہماری زندگی کو دیکھ کر، ہمارے اخلاق و اقوال کو دیکھ کر، وہ ہمارے اس مذہب کو قبول کرنے لگے۔ کیا یہ ممکن نہیں ہے؟ یہ ممکن ہے۔ اور یہی دور، ایسے ہی حالات، سازگار حالات ہوتے ہیں جب سچویشن بہت کریٹیکل ہوتا ہے، جب ظلم بہت بڑھ جاتا ہے، تو پھر اس ظلم کی انتہا ہوتی ہے۔ یہ اللہ کا قانون ہے۔ حالات جب بہت خراب ہو جائیں گے، ایک ڈاؤن ٹراڈن سولجر جب واپس کھڑا ہوتا ہے تو وہ وین کرتا ہے، وہ جیتتا ہے۔ کون سولجر جیتتا ہے؟ جو لہو لہان اور زخمی ہو چکا ہے، جو زمین پر پڑا ہوا ہے، لیکن جب وہ کھڑا ہوگا تو وہ سامنے والے کو شکست دے گا۔ صرف اس کے اندر اس جوش کی ضرورت ہے، مگر اس جوش میں بھی اس ہوش کی ضرورت ہے جس کا مظاہرہ اور اس کی مثالیں ہمارے یہاں تاریخ میں لاکھوں اور کروڑوں کی تعداد میں موجود ہے۔ ہماری مشکل اور مجبوری یہ ہے، ہماری پریشانی یہ ہے کہ ہم پڑھتے نہیں ہیں، ہم اپنی تاریخ نہیں جانتے۔ ہم یہ بھی نہیں جانتے کہ صحابہ کون تھے، اور ہم یہ بھی نہیں جانتے کہ بعد کے زمانے میں اسلام جب طلوع ہوا، اسلام کا سورج، تو پہلی صدی اور دوسری صدی اور تیسری صدی میں جو سائنسی کارنامے مسلمانوں نے انجام دیے، فزکس میں، میڈیسین میں، میتھمیٹکس میں، ٹرائگونومیٹری میں، کیمسٹری میں جو کام کیا ہے مسلمانوں نے، جو کارنامے انجام دیے ہیں، ہمارے اسٹوڈنٹس کو نہیں پتا ہے، اس جنریشن کے لوگوں کو نہیں معلوم ہے۔
آپ کلاس کے اندر بیٹھے ہوتے ہیں اور کوئی بھی سبجیکٹ پڑھ رہے ہوتے ہیں, آپ بایولوجی پڑھ رہے ہوتے ہیں, فزکس پڑھ رہے ہوتے ہیں, اس میں کسی بھی ایجاد کے تعلق سے جو نام وہاں لکھا ہوا ہوتا ہے اکثر گریک اور لیٹن سائنٹسٹ کا نام ہے. یہ سب دھوکہ ہے, بھول ہے. سب عرب سائنسدانوں نے کام کیا ہے, کارنامے انجام دیے ہیں. لیکن ہمارے جو حکمراں طبقہ تھے کسی زمانے میں 16 سنچری اور وارڈ, اس سے پہلے 11 سنچری سے لے کر 16 سنچری کے دور میں جو حکمراں گزرے ہیں, انہوں نے ان سائنٹسٹ کے کارناموں کو دنیا کے سامنے نہیں رکھا اور بہت خوش اسلوبی کے ساتھ یورپینز نے, اسپین was the gateway of education, modern education, scientific education to Europe. جب اسپین میں مسلمانوں نے اپنی حکومت قائم کی تو وہاں 2 بہت بڑی یونیورسٹی قائم کی, اور اس یونیورسٹی میں جو سب سے بڑا کام کیا گیا وہ یہ کہ تمام عربی لٹریچر جس میں میڈیسن میں کام ہوا تھا, 28 والوم کی کتابیں میڈیسن کے اوپر لکھی گئی تھی, کیمسٹری کے اوپر لکھی گئی تھی, یہ سب عربی میں تھی. ان تمام کتابوں کا ترجمہ گریک اور لیٹن میں ہوا. اور کر کون رہے تھے؟ بڑے بڑے یہودی پروفیسرز, ان کے عالم. یہ جو لوگ وہاں تھے ان کو عزت دی گئی تھی کیونکہ اسپین میں قدم جمانے کے لیے کسی زمانے میں انہوں نے مسلمانوں کی مدد کی تھی. احسان مند ہوتا ہے مسلمان, انہوں نے احسان کا بدلہ چکانے کے لیے ان کو یونیورسٹی میں اچھی جگہوں پر یونیورسٹی کا وائس چانسلر بنایا, ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ بنایا, پروفیسر بنایا. نتیجہ انہوں نے اپنا کام کیا. جو کرتے ہیں ان کی جو سازش ہوتی ہے, تمام کتابوں کا ترجمہ لیٹن اور گریک میں ہوا سب سے پہلے, بعد میں انگریزی زبان میں ہوا ہے. اور اس کے بعد اس سے بھی بڑا کارنامہ جو اوریجنل مینuscripts تھے ان کو جلا دیا گیا. تقریباً 3 لاکھ کتابیں جلائی گئی ہیں. مگر ہمارے حکمراں اس وقت چاہتے تو ان چیزوں کو رکھ سکتے تھے. 18ویں صدی تک قانون طب کے اوپر, میڈیسن کے اوپر جو بک لکھا تھا بولیسینا نے, 18ویں صدی تک وہ تمام یورپ کی یونیورسٹی میں ریفرنس بک تھا. اب نہیں ہے. تو اس کے نتیجے میں ہمارا جو جنریشن ہے اس کو پتہ نہیں ہے ہم کون ہیں. ہمیں شرمندگی ہوتی ہے کلاس روم میں بیٹھ کر کے, ایک نام مسلمانوں کا نہیں ملتا ہے کسی ایجاد میں, کسی ڈسکوری میں, کسی انوینشن میں, ہم شرمندہ ہو جاتے ہیں, ہمارا شولڈر ذرا سا جھک جاتا ہے. لیکن اگر ہمارے لوگوں کو پتا ہو کہ ارے بیوقوفو, نیوٹن کو کہتے ہو فادر آف فزکس, کہتے ہیں کہ نیوٹن کی اس لا آف موشن نے دنیا کو سائنس کا رخ دیا ہے. نیوٹن سے 400 سال پہلے یہ تینوں لا آف موشن ایک مسلمان سائنسدان نے دیا تھا, اور ان کی کتاب اس وقت اسپین کے اندر موجود تھی. جب 14ویں صدی میں نیوٹن کا عروج ہوا اس وقت بھی وہ مینuscript موجود تھا. کیوں نہیں اس کو بتایا گیا دنیا کو؟ یہ غلطی تھی, اس کو دوہرا کر کوئی فائدہ نہیں. مگر آج ہمیں جاننے کی ضرورت ہے. ہمارے اس جنریشن کو یہ پتا اگر ہوگا تو آنے والی جنریشن کو کم سے کم یہ بتا سکیں گے, یہ بتا سکیں گے تم کون ہو, تمہارا وجود کیا ہے, تمہاری پرسنالٹی کیسی ہونی چاہیے. انشاءاللہ تعالی انہی موضوعات پر, انہی سلگتے ہوئے مسائل کو لے کر ہمارے درمیان آج گفتگو ہوگی. حضرت مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی صاحب دامت برکاتہم کی شخصیت اور ان کے کارنامے آپ حضرات سوشل میڈیا, یوٹیوب کے ذریعے بہتر جانتے ہیں, بہت اچھی طرح جانتے ہیں. میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ ان کے اندر جو درد ہے, درد تو الحمدللہ ہمارے تمام اکابرین کے دلوں میں ہے اس وقت جو ہماری حالت ہے اور جو پوزیشن ہے. مگر حضرت کا جو درد ہے وہ کچھ زیادہ ہے. آپ اس درد کو لے کر بیمار ہو گئے ہیں. آپ بڑھن اور فکر میں آپ کی صحت خراب ہو گئی ہے. یہی وجہ ہے کہ بہت بیمار ہونے کے بعد بھی, بہت طبیعت خراب ہے ان کی, درد ہے, اسپونڈیلسس ہے, اس کے باوجود وہ پورے ملک کا سفر کر رہے ہیں, مختلف جگہوں پر جا رہے ہیں, یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس کو جمع کرتے ہیں, ان کو خطاب کرتے ہیں, ان کو بتاتے ہیں کہ آپ کو, ان کو گائیڈ کرتے ہیں. آپ ایک بہت سگنیفیکنٹ رول پلے کر سکتے ہیں. کرنے والا جو گروپ ہے وہ یہی ہے, جن کی عمریں 50-60 برس ہو گئی ہیں
اب وہ نئے منصوبے پر کام نہیں کر سکتے ہیں، مگر آپ کر سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی. اور اگر آپ نے وہ گائیڈ لائن جو حضرت دے رہے ہیں اس کو اگر آپ نے لے لیا دل پر انشاءاللہ تو ایک انقلاب برپا ہو سکتا ہے، اور ایک چراغ سے دوسرا چراغ اور دوسرے چراغ سے پھر ہزاروں چراغ جلایا جا سکتا ہے. اور جلائیں گے انشاءاللہ ہم لوگ، وہ شمع جو بجھی ہوئی ہے اس کو روشن کریں گے. الحمدللہ اس وقت حضرت کا سفر کئی پروگرام ابھی تک ہو چکا ہے، اور اس کے بعد بھی اور کچھ پروگرامز ہونے ہیں. مختلف شعبہ جات کے لوگوں کے ساتھ یہ گفتگو آپ کی ہو رہی ہے. مگر ہاں آپ کے پروگرام کے تعلق سے، اسٹوڈنٹس کے پروگرام کے تعلق سے حضرت کا ایک الگ نظریہ ہے. لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ جب حضرت کا بیان ہو تو آپ بہت خاموشی کے ساتھ ہمدن ہو کر، متوجہ ہو کر ان کی بات کو سنیں. اور ڈسپلین ان کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. وہ ڈسپلین کے بارے میں بہت سخت ہیں. ویسے سخت ہونا چاہیے، ہر آدمی کو ہونا چاہیے، مگر بعض لوگ ذرا نرم رویہ رکھتے ہیں، مگر حضرت ڈسپلین کے معاملے میں بہت سخت ہیں. تو ان ڈسپلین ذرا سا بھی ان کو اچھا نہیں لگتا، اس لیے ڈسپلین مینٹین کریں گے انشاءاللہ. اور ادھر ادھر بائیں دائیں جھانکنا تاکنا نہیں ہے، اس سے وہ ڈسٹرب ہوتے ہیں. ان کو جو بات کہنی ہوتی ہے اس میں پریشانی ان کو ہوتی ہے. تو ابھی کچھ دیر میں انشاءاللہ تعالی حضرت تشریف لائیں گے.